ایک صاحب کہتے ہیں نظر کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اصل میں یہ سوال و جواب کی نشست ہے، سوال و جواب کی نشست ہے، لیکن چونکہ بزرگوں نے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی نظر کی کمزوری کا وظیفہ لکھا قرآنی اعمال میں، تو وہ بتا دیتا ہوں. سورہ قاف کی آیت نمبر 19 یا 21، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. تو یہ آیت 3 دفعہ پڑھ کے آنکھوں پہ دم کر لیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ میری بیٹی کی بہت غصے میں ہے، اس کی طبیعت تحمل مزاجی آ جائے، اس کا حل بتا دیں. تو اس کا حل یہ ہے کہ کوشش کریں جس وجہ سے غصہ آتا ہے وہ نہ کریں. آسان بات ہے، اس کو کوشش کریں جس بات کی جو غصہ آتا ہے وہ نہ کریں انشاءاللہ، اور دعا بھی مانگا کریں اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے مزاج کو درست فرما دے. ایک صاحب نے کہا میری عمر 55 سال ہے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، اس عمر میں کس طرح سیکھوں، آن لائن یا کسی کے پاس جا کر سیکھوں؟ دیکھیں اگر سب سے افضل تو یہ ہے کسی قاری صاحب کے پاس چلے جائیں. محلے میں مسجد تو ہے نا، مسجد کے قاری صاحب کی بھی تجوید اچھی ہوتی ہے، اب تو ان کے پاس بیٹھ کر تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھ لیں. ہاں باہر کے ملکوں میں جہاں بیچارے آن لائن کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، وہاں آن لائن سے پڑھ لیں، یا اتنے ضعیف ہیں باہر نہیں چل پھر سکتے تب آن لائن پڑھ لیں. لیکن جو لائیو پڑھنے کا مزہ ہے قاری صاحب سے، وہ ایک عجیب و غریب چیز ہے. آن لائن یہ متبادل ہے. ایک صاحب نے کہا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی، انہوں نے تو لوگوں کو اکٹھا طلاق کا مطالبہ کر دیا، لیکن جو سامان کپڑے خون جیولری وغیرہ شرعی طور پر واپس ملنی چاہیے کہ نہیں؟ جی اگر نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی طلاق ہو گئی تو ایسی صورت میں اس لڑکی کا جو جہیز ہے ٹیلی فون ہے جیولری ہے شرعی طور پر آپ واپس کر دیں. وہ خلا کی بات ہوتی ہے جس میں لڑکی کہتی بس میری جان چھوڑ دو اور یہ پیسے لے لو سب چیزیں لے لو میری جان چھوڑ دو، وہ خلا ہوتا ہے. طلاق کی صورت میں سارا جہیز ٹیلی فون جیولری یہ ساری لڑکی کو واپس کرنی پڑیں گے جو لڑکی کی ہے. ایک صاحب نے کہا فوت شدگان کا عمرہ یا حج کیا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے حج اور عمرہ نفلی کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حج بدل ہے نا، حج بدل اس کے لیے شرط ہے کہ اس شخص پر حج فرض ہو اور اسی شخص کی طرف اسی کے مال سے حج کیا جائے، اسی کے میقات سے حج کیا جائے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے وہ میرے ابا جی نے حج نہیں کیا تھا، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اتنا پیسہ نہیں تھا، لیکن اب میرے پاس پیسہ ہے میں چاہتا ہوں ان کی طرف سے حج کروں، حج بدل. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حج بدل کے لیے والد صاحب کا پیسہ ہونا ضروری تھا، ان پر حج فرض ہونا ضروری تھا. اور اگر آپ کا اپنا پیسہ ہے تو آپ پہلے خود حج فرض ادا کر لیں، پھر اس کے بعد نفلی حج کریں، اس کا ثواب کئی ایک کو پہنچائیں. نفلی حج کا ثواب ماں کو بھی پہنچائیں باپ کو بھی پہنچائیں، وہ سب جائز. ایک صاحب نے کہا اکثر جب عمرے پر جائیں تو ریاض الجنہ میں عصر سے مغرب کا ٹائم بھی ملتا ہے، تو کیا اس دوران نفل پڑھیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ جب ٹائم لیتے ہیں نا ریاض الجنہ کا، اس وقت وہ پوچھتا ہے کمپیوٹر آپ کو کون سا ٹائم چاہیے، تو آپ ٹائم ہی ایسا بتائیں، وہ ٹائم بھی پوچھتا ہے دن بھی پوچھتا ہے تاریخ بھی پوچھتا ہے، 2 3 4 وہ آپشن بھی دیتا ہے. تو آپ خود سلیکٹ کرتے وقت دھیان رکھیں، یہ مجبوری نہیں ہے، بے بسی نہیں ہے، اس میں آپ سلیکشن کے وقت آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. اگر ہو جائے بالفرض تو کوشش کریں کہ وہاں نفل پڑھنے کے بجائے دعائیں مانگیں، مکروہ وقت میں نفل نہ پڑھیں. کیا کسی معزز شخص کے آنے پر تمام مجلس کے لوگوں کا احتراماً کھڑا ہونا درست ہے؟ ہاں، اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور وہ یہ ہے اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. میں نے ٹھہر کے نا آرام سے حدیث سنائی. اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں یعنی اس کے اندر تکبر ہو تو ایسی صورت میں اس شخص کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے. یہ حدیث. اب
جامع ترمذی کی اور احادیث میں موجود کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھری صحابہ کی مجلس بھری ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اس خاتون کے لیے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھائی اور اس کو احترام سے بٹھایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خاتون کے لیے. وہ بعد میں صحابہ کو پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رضائی معاندہ تھی. تو معلوم یہ ہوا آپ کسی بزرگ خاتون کے لیے احترام میں کھڑے ہوتے تو جائز. وہ تکبر سے منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ چاہتے آپ کھڑے رہے میرے سامنے، بس میں بیٹھا ہوں آپ کھڑے رہے. نعوذ باللہ تکبر، جیسے بعض دفتروں میں بھی ہوتا ہے کہ جی صاحب بیٹھے ہوئے آپ کھڑے رہے. یہ تکبر سے منع کیا. لیکن بزرگ کوئی آئے، کوئی عالم آئے، آپ اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جائز. میں نے دونوں باتیں حدیث سے بتا دی، یعنی ممانعت بھی بتا دی اور جواز بھی بتا دیا. سیاسی سوالات کوشش کیجیے نہ کیجیے، اس کا جواب میں پڑھتا بھی نہیں ہوں. سیاسی سوالات بس باہر پوچھ لیجیے، الگ پوچھ لیجیے. جی سیاسی سوال دو سوال نہیں کرنے، ایک سیاسی سوال اور فرقہ وارانہ سوال، اس کا جواب نہیں. کیونکہ جو جواب دیا جائے گا ایک کو مزہ آئے گا، ایک دل دکھے گا. سیاسی سوال فرقہ وارانہ سوال، جو جواب دیں گے نا ایک خوش ہوگا چھلانگے لگائے گا اور ایک کہے گا نہیں مولانا صاحب نے گڑبڑ کی. تو اس لیے دو باتوں پہ پابندی ہے. یہاں ہدایت کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے. انہوں نے کہا جمعے کے خطبے سے پہلے کی اذان کا جواب دینا کیسا ہے. اصل میں یہ جو خطیب صاحب بیٹھ جاتے ہیں نا خطبہ دینے کے، عربی والا خطبہ، عربی والا، پھر اس کے بعد نماز ہوتی ہے. تو یہ جو عربی والا خطبہ ہوتا ہے اس کے لیے جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. اذا جلس الامام علی المنبر فلا صلاۃ ولا کلام. جب امام ممبر پر بیٹھ جائے تو اب نہ کلام کرنا نہ نماز پڑھنی. یہاں تک کہ جامع ترمذی کی حدیث میں ہے اگر کوئی بات کرے نا جمعے کے خطبے کے دوران بات کرے، آپ نے کہا اسکت، چپ ہو جا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد لغا، اس نے بھی بیکار کام کیا، یہ بھی تو بولا. تو اگر کوئی بولے تو اس کو چپ کرانے کے لیے اشارہ کر دے، زبان سے نہ بولے کیونکہ بولنا منع. تو نہ نماز پڑھیں جب امام منبر پر بیٹھ جائے، تو نہ نماز پڑھیں نہ بات کریں. ٹھیک. اب ایسی صورت میں جو اس وقت اذان ہو رہی ہوتی ہے اس کا جواب بھی نہیں دینا. مانا نام آ جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، دل میں درود شریف پڑھ لیں، زبان سے نہیں پڑھیں. ہاتھ اٹھا کر بعض لوگ ہوتے ہیں دعائیں مانگتے جی. دو خطبوں کے درمیان دعا مانگنا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، حدیث سے ثابت ہے، لیکن دل میں مانگے، اس وقت بھی زبان نہیں. تو اذان کا جواب بھی نہیں دینا اس وقت، کسی کے سلام کا بھی جواب نہیں دینا، اس چپ کر کے بیٹھے، اس وقت باتیں بھی نہ کریں. تو بہت ضروری کوئی خدا نہ کرے تو بات ایسی ہو پھر اشارے سے بات کر لیں، کچھ سمجھا دیں. جی وقت مکمل ہوا چاہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.